فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے۔ محترم سامعین، جس طرح کے عقائد کی تصحیح ضروری ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، وہ عقائد ہی عند اللہ معتبر اور انہی کی بنیاد پر اعمال کی قبولیت ہوگی جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں۔ اسی طرح عبادات کے اندر بھی وہی عمل اللہ کے ہاں درجہ قبولیت پہ فائز ہوگا جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں ہوگا، اور وہ سنت جو مستند اور اتھینٹک ذریعے سے ثابت ہو۔ بھائیو، آج ایک مسئلے کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں، وہ مسئلہ ہے نیت کا۔ بعض بھائیوں سے سنا تو عجیب سا محسوس ہوتا ہے۔ یقیناً ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ کی خدمت میں بغیر کسی فرق کے اور بغیر کسی تفریق کے خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت پیش کی جائے۔ ہمیں کسی سے سروکار نہیں ہے، کوشش یہی ہوتی ہے، کمی کوتاہی زندگی کا ایک لازمہ ہے۔ یہ مسئلہ اگرچہ اختلافی ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں جب ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں تو سنت تو دور کی بات ہے، جس طرح کہ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، سنت تو دور کی بات ہے، صحابہ کرام، تابعین اعظام، خیر القرون کا جو دور ہے، اور اسی طرح ائمہ اربعہ رحمہم اللہ اور بعد کے لوگوں سے بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ نماز پڑھتے ہوئے انسان الفاظ سے بھی نیت کرتا ہے، بہت سے ہمارے لوگ کرتے ہیں، اور وہ اس خدشے سے یا اس وسوسے کی بنیاد پر کہ جو دل کا خیال یا ارادہ ہے شاید وہ صحیح طور پر درست ہوگا بھی کہ نہیں، اس لیے وہ بطور استحسان کے الفاظ سے نیت کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت کہیں بھی کسی حدیث میں نہیں ملتا۔ صحیح تو دور کی بات ہے، ضعیف اور کسی مرسل روایت سے بھی ہو نا کوئی اس کا کوئی پروف ملتا ہو، سنت سے کہیں نہیں ملتا۔ اسی حوالے سے ائمہ کرام رحمہم اللہ کے اس حوالے سے فتوے بڑے سخت ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے امام ابو داود نے پوچھا کہ تکبیر تحریمہ سے پہلے کیا نمازی کچھ پڑھ سکتا ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں نہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو انسان الفاظ سے نیت کے وسوسے میں مبتلا ہو کہ الفاظ سے شاید میں صحیح طور پہ نیت کر پاؤں گا، تو وہ شخص اللہ رب العزت کی شریعت سے ناواقف ہے، وہ جاہل ہے۔ امام سیوطی رحمہ اللہ بہت بڑے عالم دین ہیں، یہ چند حوالے اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے دین کے بڑے خدام اور ائمہ اعلام ہیں۔ امام سیوطی رحمہ اللہ اور بہت سے دیگر علماء نے زبان سے نیت کرنے کو بدعت قرار دیا ہے۔ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے تلبیس ابلیس ایک کتاب لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے، یعنی بڑے سخت الفاظ ہیں۔ اسی طرح امام ابن القیم رحمہ اللہ ہیں، دیگر ائمہ کرام ہیں، تو ان کی تصریحات کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت نہیں ملتا، گویا کہ اس کا دین اور شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ویسے بھی انسان غور کرے تو اگر اس کا دین یا شریعت سے تعلق ہوتا، دین کا حصہ ہوتا، تو جیسے تکبیر تحریمہ کے مخصوص الفاظ ہیں، سنت سے ثابت ہے، سب مسلمان قبلہ رخ ہوتے ہیں، دلیل موجود ہے، اور پھر رکوع سجود ہم ایسے کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ مسلمان خواہ مشرق کا ہے یا مغرب کا ہے، اس نے یہ اعمال ایسے ہی ادا کرنے ہیں، لیکن جو نیت کا مسئلہ ہے اس میں کوئی اتفاق نہیں ہے۔ پنجابی اپنی پنجابی میں نیت کرتا ہے، جو اردو دان طبقہ ہے وہ اردو میں، اور جو پشاوری پٹھان بھائی ہیں وہ اپنی پٹھانی زبان کے اندر، یعنی
یہ اس بات کی پختہ دلیل ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرمائی ہوتی تو وہ مخصوص الفاظ ہم تک منتقل ہوتے اور وہ مروی ہوتے، جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ آخر آپ کے ذہن میں یہ اشکال ہوگا کہ یہ مسئلہ چھیڑا کیوں ہے؟ میرے بھائیو، وہی نماز عند اللہ صحیح طور پر قبولیت کے درجے پہ فائز ہوگی، اور وہ عمل جو سنت کے موافق ہوگا تبھی اس کا پورا اجر اور ثواب ملے گا، وگرنہ عند اللہ وہ معاملہ رہ جائے گا اور اللہ کی رضا جوئی بسا اوقات حاصل نہیں ہوگی۔ ایک معمولی سا عمل اگر وہ سنت کے مطابق ہو جائے تو عند اللہ بڑی سرخری، ایک نماز لے لیں، ایک وضو لے لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص صرف ایک وضو یا ایک نماز، من توضا کما امر وصلی کما امر غفر له ما قدم من عمل، ایک وضو اور ایک نماز جس طرح اس کو حکم دیا گیا یعنی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں ادا کرتا ہے، اللہ صاحب کا زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سنت کے مطابق، سنت سے ہٹ کر کیا جائے یا سنت کے اندر تھوڑی سی امیزش اور ملاوٹ کی جائے، معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ جب ہم احادیث کی طرف دیکھتے ہیں تو احادیث سے بھی ہمیں یہ بات واضح طور پہ ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ سے پہلے کچھ بھی نہیں پڑھتے تھے۔ حقیقت ہے کئی بھائیوں کو سنا ہے کہ ابھی اقامت ہوتی ہے اور وہ انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض یہ دعا پڑھنا شروع کر دیتا ہے یا اس طرح نیت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، مسلم کی حدیث ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستفتح الصلاۃ بالتکبیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز کا آغاز کرتے تو تکبیر تحریمہ سے کرتے، اس سے پہلے کچھ نہیں پڑھتے تھے۔ وہ معروف روایت جس میں ایک صحابی 3 دفعہ نماز پڑھتے ہیں لیکن غلط طریقے سے پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بار بار لٹاتے اور کہتے ہیں تو نے نماز نہیں پڑھی، بالآخر وہ کہتے ہیں خود ہی اللہ کے رسول سکھا دیں، مجھے اتنی ہی آتی، اس سے بہتر میں نہیں پڑھ سکتا۔ تو آپ نے اس کو کہا تھا کہ جب تو نے نماز پڑھنے کا ارادہ کرتا ہے نا، پڑھنی ہو تو قبلہ کی طرف رخ کر، کہ جب تو قبلہ رخ ہو تو پھر کام کیا پہلا کرنا ہے؟ وہ تکبیر تحریمہ ہے، یعنی اچھے وضو کے بعد سنت کے مطابق وضو کرنے کے بعد، گویا کہ قبلہ رخ منہ کرنے کے بعد پہلا کام جو کرنا ہے وہ تکبیر تحریمہ کو کہنا ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں پڑھنا۔ ایک ہمارے قاری صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سفر کر رہے تھے تو وہ بھی قاری صاحب تھے، کچھ دیر کے بعد آپس میں بات چیت شروع ہوئی تو نماز پہ بات آئی، پھر نیت پہ بات آئی، وہ امام صاحب تھے تو کہتے ہیں کہ نیت ٹھیک ہے اور مجھے 20 سال ہو گئے امامت کراتے ہوئے، تو قاری صاحب ہمارے پوچھتے ہیں کس طرح نیت کرتے ہو؟ پھر انہوں نے نیت کا پیچھے اس امام کے، کہتے ہیں آپ نماز پڑھاتے؟ کہتے ہیں ہاں میں پڑھاتا ہوں۔ کہتے ہیں آپ خود امام ہیں اور وہ کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ پیچھے اس امام کے، یہ کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں حقیقتاً واللہ 20 سال مجھے ہو گئے امامت کراتے ہوئے اور میں ہر امامت کے وقت یہی کہتا ہوں کہ پیچھے اس امام کے، حالانکہ خود میں امام ہوتا ہوں۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل چیز ہے کہ وہی عمل عند اللہ قابل قبول ہوگا جو سنت کے مطابق، اس میں کوئی فرقہ واریت والی بات نہیں ہے۔ توجہ کریں، تحقیق فرمائیں۔ وما علی الا البلاغ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔